مذاق مذاق میں کہیں یہ چاند گرہن آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے، کیونکہ یہ منگل کے چاند گرہن کو بہت سارے لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں جس نے یہ 3 کام نہ کیے وہ بہت بڑی ہلاکت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چاند گرہن ماہ رمضان میں، اور وہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آج 13 تاریخ ہے، اور 13 رمضان اور پھر منگل کا دن، اس کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں آج سے صدیوں پہلے ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے اثرات آپ کے اوپر 2.5 سال تک رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، ایسے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، ایسے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس ویڈیو کی ایک مرتبہ مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس چاند گرہن کے بارے میں مکمل خبر ہو سکے، کیونکہ آپ نے آج تک نہیں سنا نہ ہوگا کہ ادھر سے جنگوں کا عروج ہو، ہر طرف سے جنگ کا ماحول بنا ہوا ہو اور جنگیں شروع ہو چکی ہوں، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب دجال کا وقت قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی اور قرب قیامت کی نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اور یہ پرانی کتابوں میں بہت ساری بڑے بڑے مختلف مذاہب کے اندر، یہ کتابوں کے اندر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور مختلف ٹیلی ویژن، مختلف اخبارات کے ذریعے یہ پیغام رسانی کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں کون سی تدبیریں اختیار کرنی ہیں، خاص کر حاملہ خواتین اور وہ میرے مسلمان بھائی بہنیں جو دین اسلام پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہے، یہ بات آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پہ واضح کرتا چلوں کہ آج کے اس ماحول میں جب ہر طرف سے فتنے شروع ہو چکے ہیں اور ہر طرف سے ایک ایسی عجیب و غریب کفیات ہیں، ہم ایسے ماحول میں اس چاند گرہن میں کیا کرنے والے ہیں، ذرا سنیے گا، توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے گا، اور میں آپ کو اس کا وہ خاص چیزیں بتانے لگا ہوں جو 3 کام آپ کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہیں تاکہ آپ کو اس چاند گرہن کے اثرات سے بھی بچ سکیں اور اس کی روحانی برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے ہر چیز کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی اچھائی ہوتی ہے، ایک اس کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے چاند گرہن ہے، تو اس لیے ہم نے اس میں یہ 3 کام کر کے ہم نے وہ روحانی قوت کو اپنے اندر سمیٹنا ہے تاکہ ہم تمام ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے اثرات سے بچ سکیں۔ اور ہم اس میں یہ 3 کام کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بات بھی میں عرض کرتا چلا ہوں، کیونکہ آج 13 رمضان منگل کا دن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے چاند گرہن کا وقت سمجھیے گا، کون سے وقت پاکستان میں لگ رہا ہے۔ میں پاکستانی وقت بتاؤں گا، دیگر وقت کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھ لے، تو اس کو ہر ایک علاقے، ہر ایک وقت کے مطابق، ہر ایک شہر، ہر ایک یعنی کہ ملک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن اب میں صرف ویڈیو کے اس پیغام میں آپ کو صرف پاکستانی وقت بتانے لگا ہوں تاکہ پاکستان میں میری ویورشپ بہت زیادہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ بار بار یہی سوال کرتے تھے، خواتین میسیج کے ذریعے، کال کے ذریعے، اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ وقت کو سمجھنا ہے کہ یہ وقت سستی اور غفلت میں ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ چاند گرہن کی تاریخ کے اعتبار سے آج دن کے یعنی کہ دوپہر کے 1:44 پر یہ شروع ہوگا، یعنی ابھی جو 1 بجے گا دوپہر کا، اس وقت ظہر کی نماز جو پاکستانی ٹائم میں ہوگی، ظہر کے وقت یعنی 1:45 پر PM یہ شروع ہوگا، اور اس کا عروج بھی سنیے گا، کیونکہ عروج اور اس کا اختتام، یہ تمام چیزوں کے بارے میں جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ اس میں آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں اور آپ اس کی یہ اثرات سے اور اس کی روحانی قوت کو اپنے اندر سمیٹ سکیں۔ دیکھیں یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے نا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو پاکستانی ٹائم کے مطابق اس کا آغاز عرض ہے، اب عروج اس کا کب ہوگا، یہ شام 4:34 پر عصر کے ٹائم یہ فل اپنے عروج پہ ہوگا، اور یہ پاکستان میں ظاہر ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ظاہر نہیں ہوگا، یہ پاکستان میں بھی ظاہر ہوگا، اس لیے کہ بڑی بڑی جنگوں کی پیشن گوئیاں یہ کر رہا ہے، اس لیے جہاں جہاں یہ ظاہر ہو رہا ہے وہاں وہاں جنگوں کا ماحول ہے، اس لیے پاکستان کی بھی جنگ دیکھ لیں اور دیگر ایران اور دیگر ملکوں کی بھی جنگوں کو آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہ اس کا اختتام جو ہے وہ رات شام 7:30 بجے ہوگا، یعنی کہ افطاری کے بعد مغرب کا ٹائم جب گزر جائے گا، عشاء کے قریب اس کا اختتام ہوگا، یہ ٹائم فکس حساب کے مطابق، اس لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں پاکستان میں یہ گرہن بہت بڑا حصہ، یعنی کہ اتنا بڑا گرہن 1 بجے شروع ہو کر 7:30 بجے تک چل رہا ہے، اور اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا، یعنی 7 ساڑھے 6-7 گھنٹے کا یہ گرہن ہے اور اتنا طویل ہے، یہ کئی عرصہ بعد ہوتا ہے ایسا ماحول، کہتے ہیں یہ 400 سال سے بھی زیادہ وقت کے بعد ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب جو بہت ساری کتابوں کے مطابق ہے، بہت سارے مذاہب کے مطابق کہ یہ جو چاند گرہن لگا ہے اتنا
اتنا طویل، اس میں اس کا دجال کا خروج ہونے لگا ہے، وہ نکلنے لگا ہے، وہ ظاہر ہونے لگا ہے۔ اس لیے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے بڑی چیز، بڑی اہم بات جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں چاند اچانک آپ دیکھیں گے نا یہ سرخ ہو جائے گا، لیکن دیکھنے پر یہ انسانی زندگی پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ڈالتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس میں قرآن مجید کی چند ایک آیات کو پڑھنا ہوگا اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہوگا، اور اس چاند گرہن کے دوران آپ نے کوشش کرنی کہ آپ باوضو رہیں، اور باوضو بھی رہنا ہے، اور حاملہ خواتین کیا کیا کام کریں گی، کیا کچھ کریں گی تاکہ وہ اس کے تمام چیزوں سے بچ سکیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کر سکیں، کیونکہ ایسے ماحول میں یہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھے۔ اس میں دیکھیں صدقہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، کوشش کریں جتنا اللہ تعالیٰ نے حسب توفیق صدقے کی توفیق دی ہے آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کریں، تاکہ آپ ان تمام دیکھیں عورتوں جو ہے نا، جو خاص کر جو حاملہ خواتین، ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ گرہن کے دوران ان کو باہر نکلنے سے بچہ متاثر ہو سکتا ہے، تیز دھار چیز کا استعمال کرنے سے بچے کے جسم پر نشان پڑ سکتے ہیں، کھانا پکائیں گی آگ کے قریب ہوں گی تو آگ کے قریب ہونے سے منع کیا گیا کہ آگ کے قریب نہیں ہونا، اور سونے سے منع کیا گیا، کیا کریں بھئی وہ جاگیں۔ اس لیے عورتوں کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اس وقت سوئیں نہیں، جاگیں اور ہلکی پھلکی وہ سیر کرتی رہیں، تھوڑی بہت سیر و تفریح کرتی رہیں۔ اب اتنے 7 گھنٹے کے دوران اتنا بڑا دورانیہ، دیکھیں اسلام میں یہ جو چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، حاملہ عورت کے جسم پر بھی نشان پڑ سکتے ہیں، بچے کی نشو و نما میں کمی آ سکتی ہے، ذہنی یا جسمانی صحت کے بارے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کا خلاصہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا، آخری بات سننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوگا، ورنہ یہ پوری ساری گفتگو آپ کے لیے بے فائدہ ہو جائے گی، آپ فضول میں ایسی چیزوں میں پڑے رہیں گے اور آپ کو حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکیں گے۔ اب آپ نے اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ باوضو رہنا ہے، دوسرا نمبر پر آپ نے اس کے دوران کوشش کرنی ایک گلاس یا ایک بوتل یا کوئی بھی چھوٹی سی بوتل لے کر اس کے پاس پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس پانی کے اوپر چند ایک آیات پڑھنی ہے، افطاری روزہ ہے تو افطاری کے ٹائم آپ اس پانی کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ اب اپنی اگلی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں محسوس کریں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر؟ دوسری چیز میں عرض کر رہا ہوں، اب 3 چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں اس کے دوران جو آپ نے کرنی ہے، اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ چاند گرہن ہوا تھا، اور یہ کیونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ ایک قدرتی فلکیاتی عمل ہوتا ہے جسے اکثر لوگ مختلف تہمات سے جوڑ دیتے ہیں، خاص طور پر حاملہ خواتین کے حوالے سے جو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا، آپ کے لیے سننا ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے کہ اب اس میں سائنسی تحقیقات بھی کچھ ہیں اور تو کچھ مذہبی تحقیقات بھی ہوتی ہیں، اس میں کوشش کرنی ہے دعا، استغفار، اللہ کا ذکر اور صدقہ، یہ 4 چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی زندگی میں انتہائی ضروری ہوتی ہیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران، یہ اعمال روحانی سکون دیں گے جو حاملہ اور خواتین کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہوں گے۔ خوف سے بچانا ہے ان کو، ان کے اندر خوف ڈیولپ نہیں کرنا، خوف ان کے اندر نہیں داخل کرنا، خوف سے ان کو بچانا ہے، اگر خوف ان کے اندر ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر مبتلا ہو گیا تو اس سے بہت سارے نقصان آپ کو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس خوف کے اثرات بچے کے اوپر پڑ سکتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنی ہے اس کے دوران، اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا ہے، سننی نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرتی دباؤ سے نپٹنا ہے، نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس لیے اسلامی تعلیمات کا حوالہ بھی دینا، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان تک پہنچائیں لازمی، آپ کے گھر میں ہے، کہیں اور رشتہ داروں میں ہے، اس تک یہ ویڈیو شیئر کر دیں، اس کو کہیں کہ بھئی ایک مرتبہ اس کو دیکھیں تاکہ اس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے، اور وہ بھی پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر خود ہر ایک کو کرنا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ حاملہ خواتین کی کریں، ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس سے صرف آنکھوں کی حفاظت ضروری نہیں ہوتی، باقی چیزوں کا بھی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار، درود پاک، دعائے صحت اور شکر گزاری میں یہ وقت گزاریں، یہ سب ذہنی سکون بڑھائیں گے اور آپ کو خوف سے بچائیں گے، تو اس لیے ذہنی دباؤ بڑھ جائے، بلڈ پریشر بھی متاثر ہو سکتا ہے، نیند خراب ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، سائنسی تحقیق بھی ہمیں بتاتی ہے، سائنسی حقائق بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسلام کی سادگی بھی ہے، دیکھیں اسلام ہمیں یہ اعتدال سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ تو اندھا خوف کریں اور نہ ہی مکمل لاپرواہی کا استعمال کریں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنے، اس لیے ہلکی واک، آرام، عبادت، مثبت گفتگو، یہ 4 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہلکی واک کرتے رہیں، آرام کریں تھوڑا بہت، عبادت کریں، مثبت گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، اور گھر میں خوف و ہراس نہ پھیلائیں، مدد اور تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائیں کہ خاص کر ان کو مطمئن رکھیں بھی، اس سے آپ کو فی الوقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے
یہ چند کلمات پڑھنا ہے اور اس کو پڑھیں گے پہلے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لیں، پھر آخر میں جب افطاری کا ٹائم ہو اس وقت آپ نے روزہ افطار کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی کا استعمال کر لینا ہے، چاہے افطاری سے پہلے یعنی کہ افطاری کے ٹائم کریں یا افطاری کے بعد رات کو بھی وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ متوازن غذا آپ نے رات کو زیادہ بھی نہیں پیٹ بھر کر کھانا، پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی کہ اس میں عبادت کا یہ خاص موقع ہوتا ہے جس میں روحانی سکون ملتا ہے، اس لیے توہمات بھی بنیاد ہوتی ہیں بعض، لیکن عبادت اور سکون یہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ سورج گرہن اللہ کی نشانی ہوتا ہے، جیسے چاند گرہن جو اب لگا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی علامت، بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے غور و فکر اور عبادت کی دعوت ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کو بھی چاہیے وہ اعتماد اور سکون اور ایمان کے ساتھ اس وقت کو گزاریں تاکہ ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکے، اس لیے ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں ایسے وبال لے آتی ہیں کہ پھر ساری باقی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آنے والا جو چاند گرہن آج جو اب لگ چکے ہیں نا، یہ رمضان کی بابرکت راتیں مل کر ایک ایسا روحانی موقع فراہم کر رہا ہے جو بار بار نہیں ملتا۔ ہر شخص جانتا ہے رکے ہوئے کام اب اگر جب یہ عمل کریں گے نا، آپ کے اس کے دوران یہ چند آیات پڑھیں گے، یہ چند تسبیحات پڑھیں گے، یہ چند کلمات پڑھیں گے، اس سے رکے ہوئے کام تمہارے کھل جائیں گے، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، بڑی بڑی حاجتیں تمہاری دیکھتے ہی دیکھتے پوری ہو جائیں گی۔ دیکھیں یہ صورت جس کا عمل آپ کو خدمت میں پیش کرنے لگا، کیونکہ آج 3 مارچ، تو 3 مارچ اور اسی طرح 13 رمضان دونوں کے اندر 3 کا عدد موجود ہے، پھر مہینہ بھی یہ مارچ تیسرا مہینہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ جو تاک عدد بار بار آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، پھر اوپر سے منگل کا دن، اور منگل کے دن کے بارے میں اکثر لوگ نحوست کا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف باتیں اور تہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، اکثر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، جس نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں نا وہ کمنٹ میں ضرور بتائے گا، تو اس لیے تاکہ مجھے مزید اس کے بارے میں نالج ملے اور آپ دوست احباب کے ذریعے میں آگے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونا ہے اور ان کے بارے میں آپ نے جاننا ضرور ہے اور مجھے بھی ضرور آگاہ کرنا ہے تاکہ مزید جو آپ کے نالج میں ہو میں اس کو بھی ایڈ کروں اور میرے نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہم لوگوں کا بھی بھلا کر سکیں، لوگوں کا بھی فائدہ کر سکیں۔ اس لیے ترتیب کے ساتھ اب دوستو جس عمل کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس دوران آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں جو چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جب درود پاک پڑھ لیں، درود پاک کی تعداد جو آپ نے رکھنی ہے نا وہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو آسانی۔ اب میں عمل دوسرا بتا رہا ہوں، دوسرا کام کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، پہلا کام میں نے عرض کر دیا، دوسرا کام توجہ کے ساتھ سننے والا۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے نکتے، ایسی پوائنٹ، ایسی چیزیں بتاؤں گا۔ دیکھیں ایک چیز آپ کے سامنے میں ایسے بیان کروں گا کہ ہر شخص کو سمجھ آ جائے گی۔ کچھ نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، کچھ دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں، کسی کو بات جلدی سمجھ آتی ہے، کسی کو تاخیر لیٹ آتی ہے، تو اس لیے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو تمام چیزیں بالکل الف تا یا تک مکمل سمجھا سکوں تاکہ آپ کو دوبارہ کسی اور کے عمل کرنے کی ضرورت حاجت ہی نہ پیش آئے، کیونکہ جس نے ایک بار یہ تمام چیزیں پڑھ لی کر لی انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ اس کو یہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ وہ کسی اور کی طرف جائے۔ اس لیے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل آگاہ ہو جائیں گے۔ کسی کے ساتھ بات چیت ہوگی تو آپ اس کو بتا سکیں گے کہ بھئی آپ یہ کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو، آپ نے جیسے ہی میں نے بتایا ہے درود پاک پڑھ لیا، گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، وہیں پہ آپ نے اسی طریقے کے مطابق اسی طرح جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے تاکہ آپ کو یہ تمام انعامات ملے اور آپ کو یہ دولت ملے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ چند ایک الفاظ ہیں جو پڑھنے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرمائے گا اور ہر طرح کی مدد ملتی ہے جیسی انسان چاہتا ہے۔ مثلا کوئی کسی غربت کا شکار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حفاظت میں لے لیں گے۔ جب بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے نا پھر دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ نے 19 مرتبہ
19 مرتبہ تعداد بھی ذہن میں رکھنی ہے اور ترتیب بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ نے 19 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا فقط اتنا۔ یہ جو قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کی فضیلت اور عظمت ہر شخص جانتا ہے کہ اس جیسی کوئی اور قرآن کریم کی اس جیسی کمال کی آیہ مقدسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ کسی بادشاہ روم کو خط میں ٹوپی میں لکھ کر اس کو بھیجا تھا تو اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہ درد ختم ہو گیا۔ جو عورتوں کے سروں میں اکثر درد رہتا ہے، خواتین اس وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے سر کا درد نہیں جاتا، وجود بھرا رہتا ہے اور ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمیں غلط غلط خواب آتے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی ان کے جسامت اور جسم میں کبھی کوئی چیز حصہ درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی حصہ درد ہو رہا ہے، تو اس طرح کی مشکلات کا وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کے لیے، ایسے مردوں کے لیے، ایسی دوست احباب کے لیے، ایسی تمام بہن بھائیوں کے لیے یہ میرا بہترین پیغام ہے، اس پر عمل کریں، کیونکہ آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں نا ان کی جو تعداد میں نے بتائی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، بیان کرتے ہیں جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے جہنم کے 19 دروگے ہیں فرشتوں کے عذاب سے بچائے گا اللہ تعالیٰ، ان 19 دروگوں کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ آسمانی کی کتب کا یہ نچوڑ ہے، روایت کے مطابق تمام آسمانی کتب کے اسرار قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کے اسرار سورۃ فاتحہ میں، جبکہ سورۃ الفاتحہ کے تمام اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع ہے، اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھا۔ اب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب دیکھیے گا جو ترتیب، جو عمل کی خاص ایک نوعیت بتا رہا ہوں، اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے شفا بھی ملتی ہے، اس کے ذریعے مقام بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے عروج بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا کرم بھی نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سارے انعامات ملتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ جب بندہ پڑھے اور جب بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو جس نے کوشش کی، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے سو وہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو گے تو مایوسی نہیں ہوگی، کوشش کرو گے تو پریشانیاں نہیں آئیں گی، کوشش کرو گے تو غم نہیں رہے گا، کوشش کرو گے تو کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں جو سلجھے نہ۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جب ان کو پڑھ لیے تو اب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص ترتیب ہے، اس کے مطابق ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزت اور جلال، کیونکہ یہ جو سورت آپ نے جو آیہ مقدسہ پڑھی نا، تو یہ بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئی جب یہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت داخل کروں گا، اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور اس کو ایک مرتبہ پڑھا کریں، کھانا کھانے سے پہلے، پڑھائی کرنے سے پہلے، سفر پر جانے سے پہلے، تو اس کا معمول بنا لیں، شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، کام بھی آسانی کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی رحمت بھی تمہیں دن بدن ملتی جائے گی، اور عروج بھی تمہیں ملے گا، اور زوال بھی تمہارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت ناموں پر مشتمل جو عظیم آیہ مقدسہ ہے نا، جو ہر جائز کام کے آغاز میں برکت داخل کر دیتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، غیبی مدد بھی اس کے ذریعے فوراً ملتی ہے، اور اس کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، جبکہ شیطان کی شر سے بچاتی ہے، کاموں میں تخیر، کاموں میں خیر و برکت پیدا کرتی ہے۔ اب آپ نے جس سورت کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جو میں نے آپ کو پہلے سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مقدسہ بتائی ہے نا، اس کو آپ نے الگ سے پڑھا ہے، اس کے حرفوں کی تعداد بھی اتنی ہے جتنی بار آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس لیے اب آپ نے قرآن کریم کی اس ایک آیہ مقدسہ کو صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اتنے الفاظ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یہاں رک جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیونکہ ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے، اس کے بعد کیونکہ جو دعا مانگی جاتی وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور اس عمل کے دوران ہی جو نیت لے کے بیٹھیں گے، جو سوچ لے کے بیٹھیں گے، جو ارادہ کر کے بیٹھیں گے، کہتے بندہ اپنی جگہ سے بھی اٹھتا بھی نہیں ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے تمام معاملات جو ہیں، کیونکہ رحمتوں کے سائے میں دنیا کے رخصت ہوتا ہے وہ بندہ جو اس کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شفا رکھی ہے، وہ انعام رکھا ہے جو تقریباً ہر شخص نہیں جانتا، اس لیے جس کو پتہ ہوتا ہے، دیکھیں حضرت شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ فرماتے جو اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بھی حاجت ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک عمل بتایا، وہ فرماتے جو 7 دن تک اس کو 786 بار پڑھتا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اس کی کوئی حاجت ایسی ہوتی نہیں جو 7 دنوں میں پوری نہ ہوتی ہو، اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان اس مقام پر چوری بھی نہیں کرتا،
اچانک موت بھی نہیں آتی، اچانک معاملات بھی نہیں بگڑتے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس بندے کی زندگی گزرتی ہے، زندگی بسر ہوتی ہے۔ اب جس آیہ مقدسہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے جب 5 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد 5 مرتبہ آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، جس لفظ کو کہتے ہیں لفظ آمین۔ اب آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عمل کن کے لیے؟ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رزق رکا ہوا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے رزق میں کمی آ گئی ہے، میرا رزق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ لوگ جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، وہ لوگ جن کی کوئی بڑی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ بڑی مشکل میں ہے۔ دیکھیں، حاجت نہ پوری ہوتی ہو، دعا کی قبولیت نہ ہو رہی ہو، معاملات بگڑتے جا رہے ہوں، ایسے ماحول میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر ہم جب ایسا موقع بنتا ہے نا، جب ماہ رمضان کا مہینہ ہو، پھر اس کے اندر ہم نے یہی کلمات پڑھنے ہوتے ہیں، اور پھر جب سورج گرہن، چاند گرہن لگا ہو، اور پھر یہ زندگی کا بڑا چاند گرہن ہے، میرے خیال کے مطابق اتنا بڑا چاند گرہن شاید اس سے پہلے نہیں ہوا، اور دوبارہ بھی شاید نہ ہو، اور کیونکہ دنیا اب اختتام کے دہانے پہ کھڑی ہے، آپ کے سامنے ایٹمی ملک لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کے پتہ سامنے کیسے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم کس میدان میں اور کس مقام پہ اس وقت کھڑے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ اب عمل کا بہترین موقع یہ ہے کہ آپ جب چاند گرہن عروج پہ ہو، جو وقت میں نے بتایا ہے نا، جب عروج پہ ہو اس وقت اس کو پڑھیں گے تو مزید اس کے اندر تاثیر اور قوت اور طاقت آئے گی۔ اب آپ نے 5 مرتبہ جب یہ آیہ مقدسہ پڑھی تو اب 5 مرتبہ آپ نے لفظ آمین 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 کو پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پھر آگے والی آیا، اب یہ جو جب 5 مرتبہ پڑھیں گے نا، 5 مرتبہ آیہ مقدسہ پڑھی، 5 مرتبہ آپ نے یہ لفظ کو پڑھا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے مقرر فرما دے گا جو ہر لمحہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب جو شخص چاہتا ہے اللہ کی نوری ملائکہ فرشتے میرے لیے بخشش کی دعا کریں، وہ کیسے اس عمل کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ چیزیں تین کام کرنا چھوڑ سکتا ہے؟ اب اس کے بعد اس نے آگے والی آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن۔ جب اس کو پڑھ لے استعداد کے برابر، پھر اس کے بعد لفظ آمین کو پڑھے گا۔ اسی طرح ہر ایک آیہ مقدسہ کو 5 بار پڑھنے کے بعد اس میں مبارک کو بھی 5 بار پڑھتا جائے۔ اسی طرح آپ نے اپنی سورہ مبارکہ کو 1 بار مکمل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اس کے بعد جب اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں، یعنی جب یہ اس طرح 1 بار پڑھی جائے جیسے میں نے عرض کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب اس عمل کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، یعنی پہلے آپ نے ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا ہے، پھر آپ نے اب تیسرا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ یہ نام پڑھنا ہوگا۔ اس نام کی برکت آپ دیکھیں گے اور اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے، ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی چھم چھم رحمتیں اس بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے جو اللہ کی رحمت کا سوالی ہے، جو اللہ کی رحمت کا طالب ہے، وہ ضرور اس کو پڑھے گا تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات نصیب ہوں۔ اور اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اکثر لوگوں کو تبھی سمجھ آتی ہیں جب وہ پڑھتے ہیں۔ میں جو مرضی بات بتاتا رہوں شاید آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن یوں ہی آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی تاثیر اور برکتیں آپ کو ملیں گی، تو آپ کو خود اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میں نے ایک عام عمل کا انتخاب نہیں کیا، میں نے ایک بہت با کمال۔ اس لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس کو سمجھتے ہوئے، بتاتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے کچھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن عمل جب کریں گے تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ اب آپ نے جو کیونکہ دیکھیں یہ ماحول ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے جو وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، سال مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن جو ہیں یہ گھنٹوں کی طرح، گھنٹے جو ہیں یہ منٹوں کی طرح، منٹ جو ہیں یہ سیکنڈ کی طرح۔ اس ترتیب کے ساتھ اتنا تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا کہ ہر کوئی تعجب میں مبتلا ہوگا کہ میں کیا کروں، میرے پاس یہ آ جائے۔ لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا پرست ہیں، آج ہم مال پرست ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے سارے حالات ہیں۔ اب میں بتانے کی بجائے اب دیکھیے گا، کیونکہ اب جو آپ نے پڑھنا ہے نا، اس کا مطلب ہے سب کچھ سننے والے، تو میرا رب تو ہر فریاد کو سننے والا ہے نا۔
جو بھی اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، وہ تو ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق پھر اسے عطا بھی کرتا ہے۔ ظاہر و پوشیدہ سننے والا، دل کی بات بھی سننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی آواز، فریاد یا دعا چھپی نہیں ہے۔ ہم جو دل میں اندر سوچتے ہیں نا، جو خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خیال سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی بارگاہ میں اسی عاجزی کے ساتھ ہی، اسی انکساری کے ساتھ، اسی محبت اور چاہت کے ساتھ ہی مانگنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مختلف انوار و دیکھیے ہر آواز کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے بے شک۔ ہم جب بھی بولتے ہیں، رات دن ہمارے دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کے بارے میں بھی رب جانتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کو بیان کیا گیا کہ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو مظلوم کی فریاد پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب تو ہم کیونکہ اس کی بارگاہ میں مظلوم بن کر، عاجز بن کر، مسکین بن کر، فقیر بن کر اس کی بارگاہ میں ہم مانگے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ اب جو آپ نے پڑھنا ہے یہ ہے یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بندہ گناہ سے بچتا ہے، زبان کی حفاظت اس کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، یعنی یہ ہے میری دعا سنی جا رہی ہے۔ تو جب بندہ یہ یقین سے کہتا ہے نا تو اس کا دل اطمینان حاصل کرتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ میری دعا سنی جا رہی ہے، رب میرے قریب ہے، فریاد ضائع نہیں جائے گی، یہ یقین دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص دل کا سکون چاہتا ہے، بے چینی ختم چاہتا ہے، خوف دور کرنا چاہتا ہے، دیکھیں اللہ مظلوم کی آہ بھی سنتا ہے، ظالم سے حساب بھی لیتا ہے، انصاف بھی قائم کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں عاجزی آتی ہے۔ علماء کے مطابق اس کی مختلف تسبیحات ہیں، لیکن آج اس موقع میں، اس ماحول میں، آج کس دن میں، آج کس گرہن کے وقت، یعنی جو گرہن کا وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس گرہن کے وقت دوستو آپ نے کچھ اور کریں یا نہ کریں، آپ اس ایک عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کی زندگی کے تمام راستے آسان ہو جائیں۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بار بار لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا، بار بار مجھے یہی ایک ہی بات بتائی جا رہی تھی، حضرت ہمیں وہی عمل بتا دیں، وہ جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا، جس کے ذریعے ہم پورا سال خوشحال۔ یہ 13 رمضان کا بھی خاص ہے نا، اور 13 رمضان کو جب چاند گرہن اس سال آیا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے پھر ایسا ماحول اور ایسی طاقت اور ایسی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر طرف ایک دین کا ماحول ہمیں نظر آئے۔ اس لیے اس میں آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو آخری کام کرنا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تو اس لیے وہ آخری جو چیز ہے اس کے ذریعے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے نا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا فرمائے گا، اور ایسی دولت اور ایسی عزت اور ایسی شان اور ایسی عظمت کہ جیسی شاید تو نے آج تک نہ دیکھی ہو، کیونکہ تو جس ماحول میں پلا ہے، تو جس ماحول میں چل رہا ہے، یہ ماحول انسانی سوچ کو اتنا گم کرنے والا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں اور کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ اب دوستو آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اس کے پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد دوستو آپ نے آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی کمال کی ہے، وہ کیا ہے، اور جب اس کو پڑھیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں گے۔ اب کیونکہ یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تو مغفرت کے عشرے میں شروع ہوتے ہی کیونکہ یہ 3 دن جو ہوتے ہیں نا 13 14 15، اس کو ایام 20 یوم 20 بھی کہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس دن کا یہ خاص عمل اور چاند گرہن کا یہ خاص عمل بالکل اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے میں نے شروع سے لے کر آخر تک بتایا۔ اور چاند گرہن کے وقت ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے جو آخر پہ پڑھنی دعا مانگنی ہے اور آخر میں جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جیسے آسانی ہو آپ پڑھیں، لیکن آپ نے فقط اتنے الفاظ، اس کو بھی ایک یعنی 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کلمات 70 بار پڑھیں گے تو 70 حاجتیں بھی اللہ پاک اپنے فضل سے رحمت سے پوری فرما دے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں یہ الفاظ سنیے گا، یہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کلمات ہمیں بتائے کہ بیٹا یہ کلمات اتنے پرتاثیر ہیں کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کو رزق کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، اس کو کاروبار کا مسئلہ ہو تو کاروبار عطا فرماتا ہے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر مل جاتا ہے، وہ بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی آرزو ہے، کوئی بھی اس کی تمنا ہے، کوئی بھی اس کا خواہش ہے، بس اس کی پڑھنے دیر ہے، اللہ اس کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب جو آپ نے کلمات پڑھنے ان کی تعداد میں نے عرض کر دی، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، دوست احباب تک پہنچانا ہے، دعا میں بھی ضرور شامل ہونا ہے۔ تو اب آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ فقط اتنے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔